رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن اور منافق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے اور وہ نماز روزہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص و حواس میں مصروف رہتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتا اور منافق اللہ کے سوا تمام مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن دین کو مال سے مقدم سمجھتا ہے اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں لڑتا اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے لڑتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ مومن خلوت و تنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن بوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا ہے اور منافق فصل کو اجاڑنے کے بعد کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے۔ منافق اپنی ہیبت کے لیے فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور نیکیوں سے روکتا اور برائیوں کو حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائیوں کو حکم دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا، بلا شبہ منافق فاسق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے اور کفار کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، یہ انہیں کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارشاد میں ابتداءً منافقوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ کفار بھی بہت زیادہ بدبخت ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ لفظ منافق لغت میں نافق الیربو سے مشتق ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگلی چوہے کے بل دو سوراخ کے ہوتے ہیں، ایک سوراخ سے داخل ہونے کے لیے اور دوسرا سوراخ نکلنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک سوراخ سے ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے سوراخ سے بھاگ نکلتا ہے۔ منافق کو بھی اسی لیے منافق کہتے ہیں کہ وہ بظاہر مسلمانوں کی شکل میں ہوتا ہے مگر کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے بنائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لہا سبعۃ ابواب، اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے، اس کا ظاہر تانبے کا اور باطن سیسے کا ہے۔ اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس کی زمین تانبے، شیشے اور لوہے کی ہے، اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے۔ اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہے، سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں دریافت کیا۔ جبرائیل نے جواب دیا، اللہ نے جہنم کو پیدا کیا اور اسے 1000 سال تک دہکایا اور وہ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تک دہکایا تو وہ سفید ہو گیا، جب مزید 1000 سال دہکایا گیا تو وہ بالکل سیاہ اور تاریک ہو گیا۔ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں۔ اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو بھی چکھے وہ مر جائے، اور جہنم کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کے طول کے برابر ہے، اگر اسے دنیا کی کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے گا، اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، یہ بتلاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازوں کے جیسے ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی، نہیں حضور، وہ تو مختلف طبقات کے بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر اور کچھ نیچے ہیں، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے، ہر دروازے پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھا تو جبرائیل نے جواب دیا، سب سے نچلے طبقہ کا نام حاویہ ہے اور اس میں منافقین ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور دوسرے طبقے کا نام جہیم ہے، اس میں مشرک ہیں، تیسرے کا نام سقر ہے اور اس میں صابی ہیں، چوتھے کا نام لظا ہے اور اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں، پانچویں طبقے کا نام حطمہ ہے، اس میں یہود ہیں، چھٹے کا نام سعیر ہے اور اس میں نصارہ ہے،
پھر جبرائیل خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، کیا تم مجھے ساتویں طبقے میں رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ جبرائیل نے عرض کی، حضور مت پوچھیے۔ آپ نے فرمایا، بتلاؤ تو صحیح۔ جبرائیل نے کہا، اس طبقے میں آپ کے وہ امتی ہوں گے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور بغیر توبہ کیے مر گئے۔ جب یہ آیت وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوف زدہ ہوئے اور بہت زیادہ اشکبار ہوئے۔ لہذا جو شخص بھی اللہ کی سخت گرفت اور اس کی قہر کو جانتا ہے، اسے چاہیے کہ بہت ڈرتا رہے اور نفس کی لغزشوں پر روتا رہے قبل اس کے کہ ان مصائب کو جھیلے، اس دہشت ناک مقام کو دیکھے، اس کی پردہ دری کی جائے، اسے منتقم حقیقی کے سامنے پیش کیا جائے اور اسے جہنم میں جانے۔ کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو جہنم میں فریادیں کرتے ہیں، کتنے جوان ایسے ہیں جو اپنی جوانیوں کو برباد کر کے آہ و بکا کرتے ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو گزشتہ زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں، حالانکہ ان کے اجسام اور ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے، اور نہ ان کی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں آگ کے عذاب اور ہر اس کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے، اور اپنی رحمت کے طفیل ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات